سورۃ البقرہ کے 26ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو، سل پوچھو، بنی اسرائیل سے۔ اس زمانے میں یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، ہم ان کی اولاد سے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے 12 قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل سے پوچھو، کم کتنی، آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں روشن نشانیاں دیں، یعنی بنی اسرائیل کو بہت ساری روشن نشانیاں دیں۔ ان کے انبیاء علیہ السلام معجزات لے کر آئے، اور وہ معجزات نبیوں کے صدق نبوت پر دلیل تھے، اور نبیوں کے ارشادات اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد بنایا۔ لیکن اتنی نشانیاں ملنے کے باوجود بنی اسرائیل نے سرکشی کی اور قدم قدم پر نافرمانیاں کی، قدم قدم پر انکار کیا، یہاں تک کہ بار بار ان سے یہ عہد لیا گیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں۔ انہوں نے وعدے کیے حضور کی آمد سے پہلے، حضور پر یہ ایمان رکھتے تھے۔ ہر یہودی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاتا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو ان پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ مدینہ شریف میں جو قبائل آباد تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ، یہ سارے قبیلے اسی لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں یہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور یہاں پر رہائش اختیار کی، اور مدینہ شریف کے جو لوگ تھے اس وقت مشرک تھے، تو ان سے یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے، اور ایک گروہ ان پر ایمان لائے گا اور دوسرے گروہ کے ساتھ وہ جہاد کرے گا، تو ہم ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے انکار کر دیا اور مدینے کے لوگ ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہودیوں سے جہاد کیا۔ بنو قریظہ وہ قتل کر دیے گئے ان کے جوان، اور جو بچ گئے انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور بنو نضیر اور دیگر قبائل کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قدم قدم پر نافرمانیاں کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت بدل دے، من بعد ما جاءته، اس نعمت کے آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔
نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ توریت اور انجیل میں، زبور میں جو اللہ کا کلام تھا، جو آیتیں تھیں، اہل کتاب نے اس پہ رد و بدل کر دیا، اور جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں، آپ کے اوصاف، آپ کی نعتیں لکھی تھیں، انہوں نے اسے بدل دیا۔ تو فرمایا جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے، نعمت آ جانے کے بعد، ملنے کے بعد، آیتوں کو بدلنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی۔ زُيِّنَ آراستہ کی گئی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کی نگاہ میں، کافروں کے لیے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ زُيِّنَ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ در حقیقت دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ اس سے متاثر ہو اور وہ اس کی طرف کشش محسوس کرے، لیکن چونکہ کافر کے دل سخت ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، تو ان کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہیں کہ وہ اس گندی چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور قبر و آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہو اور اس کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ کوئی کور لگا دیا جائے اور چھپا دیا جائے، تو یہی کہا جائے گا کہ گندگی تو موجود ہے لیکن خوبصورت کور ایسا لگا دیا گیا کہ دیکھنے والا گندگی کو نہیں دیکھ رہا، وہ اس کور سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے، دنیا بڑی قلیل ہے، فانی ہے، بے وفا دنیا ہے، اور ایک وقت موت کا مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جائے گا اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ نہ ایک لمحے پہلے موت آتی ہے، نہ ایک لمحے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت تو اس وقت آئے گی جب کوئی کینسر کا مریض ہو، سخت بیمار ہو۔ بات یہ نہیں ہے، موت اس وقت آتی ہے جب وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ آج ہمارے ایک دوست نے یہ مجھے بتایا کہ ان کے ایک عزیز کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ کہا کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اب اس انتقال کا سبب سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے گلے میں بلغم آیا، جب انہوں نے اتار لیا یا اتر گیا تو یہ سانس کی نالی میں چلا گیا، اور سانس کی نالی میں بلغم جاتے ہی چند سیکنڈ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بتائیے کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب موت لکھی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ کیا ہمارے دوست کے جو عزیز ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، یہ میری زندگی کی آخری صبح ہے، آج رات مجھے قبر میں گزارنی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر دن کو آخری دن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر رات کو آخری رات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں سے ہنستے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کس بات میں مذاق اڑاتے ہیں؟ اس بات پر کہ مسلمان غریب ہیں۔ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر صحابہ غریب تھے بظاہر، تو کافر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھیں
تو مسلمانوں کی اکثریت غریب ہے۔ دین کے نام پر جان قربان کرنے والے اور دین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اصل میں کافر یہ سمجھتے ہیں کہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، حالانکہ شرعی طور پر عزت والا وہ ہے جو نیک صالح ہے، متقی پرہیزگار ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ سورۃ الحجرات 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بخاری شریف کتاب و تفسیر القرآن، اس کے تحت عنوان ہے تفسیر سورۃ نون والقلم، حدیث نمبر 4918، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر دوں؟ کل ضعیف، جنتی ہر وہ شخص ہے جو کمزور ہے، ومتضاعف، جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، یعنی لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، مگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو وہ پورا کیا جاتا ہے۔ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر دوں؟ کل اتل، ہر سرکش، جواد مستکبر، تکبر کرنے والا، تکبر سے چلنے والا، یعنی جو غرور و تکبر کرنے والا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب کافروں کو مال مل جاتا ہے تو وہ اس مال پر غرور و تکبر کرتے ہیں۔ ہاں، مومن مال ملنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے اور اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جس رب نے یہ دیا ہے مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور متقی لوگ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں فضیلت اسے نصیب ہوگی جسے تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوئی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ روزی کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے یا اس شخص کا کوئی کمال ہے یا وہ بہت زیادہ عقل مند ہے اس لیے روزی کما لی، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے روزی زیادہ لکھی ہے اسے زیادہ ملتی ہے، اور جسے روزی زیادہ ملی یہ اس کے لیے امتحان ہے، اور جس کے لیے تنگی لکھی گئی اس کے لیے تنگی ہے، اور جس کے لیے تنگی ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے کہ وہ صبر کرے۔ ہم نے دیکھا دنیا کے اندر کہ بسا اوقات بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں لیکن روزی کے معاملات میں وہ پریشان ہوتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، کاروبار کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، بہت زیادہ عقل مند بھی نہیں ہوتے لیکن کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روزی عقل سے نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کا امتحان ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ایک ہی دین، دین اسلام، اور سب اللہ کو ماننے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس وقت شرک عام ہونے لگا اور
کفر عام ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا درس دیا، اسلام کا درس دیا، آپ کی اولاد حق پر قائم رہی. پھر آہستہ آہستہ بگاڑ ہوتا گیا اور شرک و کفر عام ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تو پوری دنیا میں لوگ شرک و کفر کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالی نے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائی. جب 950 سال درس دینے کے باوجود لوگ نہ مانے تو جو 72 یا 78 مسلمان تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، باقی پوری دنیا کے کافر ہلاک کر دیے گئے. اب وہ 72 یا 78 جو تھے ان کی اولادیں اسلام پر قائم تھیں اور یہ نسل کا سلسلہ چلا. اس کے علاوہ ان مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. پھر یہ لوگ اسلام پر قائم رکھے، پھر آہستہ آہستہ پھر کفر کی طرف گئے. اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پھر اللہ نے انبیاء بھیجے مبشرین اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے ہیں، ومنذرین اور ڈر سنانے والے ہیں. نیکوکاروں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، گناہ گاروں کو ڈر سناتے ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ اتاری، سچی کتاب اتاری. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. تاکہ وہ لوگوں میں فیصلہ کرے. فی مختلفوا فیہ. ان معاملات میں جن معاملات میں انہوں نے اختلاف کیا. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ. اور اس میں اختلاف نہیں ڈالا الا الذین اوتوہ. مگر انہوں نے ہی اختلاف ڈالا جن کو کتاب دی گئی. یعنی کتاب میں اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جنہیں کتاب دی گئی. من بعد ما جاءتهم البینات. بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی. بغیم بینہم. آپس کی سرکشی کی وجہ سے. تو آپس میں نفرتوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. فہد اللہ الذین آمنوا. تو اللہ نے مومنوں کو ہدایت دی. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. ان باتوں میں ہدایت عطا فرمائی جن میں انہوں نے اختلاف کیا. من الحق. حق کی ہدایت عطا فرمائی. بإذنہ. اپنے اذن سے، اپنے حکم سے. تو اللہ تعالی نے مومنین پر کرم فرمایا اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عطا فرما دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ان پر حق بالکل واضح ہو گیا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. وہ جس پر کرم فرماتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی مشکلات نہیں آئیں. یعنی اے مسلمانوں اسلام لے آئے. اب تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کلمہ شریف پڑھ کر جنت میں چلے جاؤ گے. اسلام لانے کے بعد تمہیں دین اسلام پر عمل کرنا ہے اور اس میں کئی رکاوٹیں آئیں گی، تکلیفیں اٹھانی ہے. پہلے کے جو مومنین تھے انہوں نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں.
اس آیت کریمہ میں ہر مسلمان کو درس ہے کہ وہ دین حق پر مضبوطی سے قائم رہے، تکلیفوں سے نہ گھبرائے، حق بات پر قائم رہے، حق بات کا پرچار کرے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ آج مسلمان حق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ حق بات کہنے سے مشکلات آئیں گی، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید یہی درس دے رہا ہے کہ حق بات کہنی ہے اور مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں سختی پہنچی، وَالضَّرَّاءُ اور شدت پہنچی، وَزُلْزِلُوا اور انہیں ہلا دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے وہ بھی کہہ اٹھے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا سن لو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، بڑی بڑی مشکلات آئیں گی، تمہیں ذہنی طور پر ان مشکلات کے لیے تیار رہنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ مدد ضرور آئے گی لیکن امتحانات بھی ہوں گے۔ بخاری شریف کتاب الاکراہ، باب من اختار الضرب والقتل والہوان علی الکفر، حدیث نمبر 6943۔ حضرت خباب اس حدیث کے راوی ہیں۔ مکی زندگی کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب مسلمانوں پر کفار ظلم و ستم کرتے تھے۔ جب معلوم ہوتا کہ فلاں ایمان لے آیا ہے تو اسے گھر سے گھسیٹا جاتا، پھر رسیوں سے باندھا جاتا، پھر اسے کوڑے مارے جاتے، ڈنڈے برسائے جاتے، اسے زخمی کیا جاتا، اس کی قمیص اتار کر سخت گرمی میں گرم پتھروں پر اسے لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور پیٹھ سے اس قدر چربی نکلتی کہ اس سے انگارے بجھ جاتے۔ کتنے صحابہ کرام کو مکی زندگی میں اس طرح شہید کر دیا گیا، کتنے معذور ہو گئے، اس قدر تکلیفیں تھیں۔ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، اپنے دکھ بتائے۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر جلوہ افروز تھے۔ فَقُلْنَا، ہم نے عرض کی، اَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ اَلَا تَدْعُو لَنَا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرمائے؟ کافر بہت ظلم و ستم کر رکھے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان من قبلکم، بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ یؤخذ الرجل، مومن کو پکڑ لیا جاتا، فیحفر له فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہا، اور اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا، فیجاء بالمیشار فیودع علی رأسہ فیجعل نصفین، آرا لیا جاتا اور سر پر رکھ کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو اور اس کی ہڈیوں کو نوچا جاتا۔
فما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ ساری تکلیفیں اسے دین سے روک نہیں سکتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی، صحابہ کرام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کی ریاست عطا فرمائی، اور پھر آخرکار سن 8 ہجری میں صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف فتح کرنے کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کی فتح عطا فرمائی۔ تو اس میں درس یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، آگے چل کر پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے، اور ناموس رسالت کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی مال ہم کسے دیں۔ یہ جو سوال کیا گیا یہ نفلی خیرات کے بارے میں کیا گیا، یعنی ہمیں بتائیے کہ ہم مال کہاں خرچ کریں جس سے ہمیں ثواب ملے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، جس پر ثواب ملتا ہے، اس میں سر فہرست والدین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اپنے مال سے والدین کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر قریبی رشتہ دار، جس میں بیوی بچے بھی ہیں، بھائی بہنیں بھی ہیں، اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان کی ضروریات پر مال خرچ کیا جائے، اور خاص طور پر جو رشتہ دار غریب ہیں ان کی مالی مدد کی جائے۔ پھر یتیموں، محتاجوں اور ضرورت مند مسافروں کا ذکر ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی تم کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کیا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، تمہیں پسند نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں، تم آرام کو پسند کرتے ہو، لیکن جہاد فرض کر دیا گیا، تو لہٰذا تم جہاد کرو، اور تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ناگوار ہے، تو اس خیال پر توجہ نہ دو۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو اسی طرح جہاد تمہارے حق میں بہتر ہے، اس سے تمہارا ملک محفوظ ہوگا، تمہارے بچے محفوظ ہوں گے، تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔ اور اگر تم نے جہاد نہیں کیا تو پھر یاد رکھو تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اور دنیا کی طلب میں وہ مشغول ہو گئے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں واضح درس ہے کہ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ اچھی ہوتی ہے، اور کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن وہ بری ہوتی ہے۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کرنے کی تعلیم عطا فرمائی کہ جب کسی چیز کے جائز ہونے میں تو کوئی شک نہ ہو کہ بھئی وہ جائز ہے، مباح ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اختیار کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استخارہ کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے جس طرح قرآن پاک کی آیات ہمیں حفظ کرواتے، اور باقاعدہ استخارہ کرنے کی تعلیم تھی، اور صحابہ کرام ہر کام میں استخارہ کرتے تھے، ہر جائز کام میں۔ اب آپ سوچیں ہر کام میں استخارہ تو وہ کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں اس کا آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں استخارے کی دعا سکھائی گئی، اول آخر درود پاک پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لی جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کر لی جائے کہ مالک و مولا یہ بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور برا ہے تو میرا دل اس سے پھیر دے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے، اگر بہتر ہوگا تو کر سکے گا، اور بہتر نہیں ہوگا تو خود ہی اس کا دل اس سے ہٹ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی اہم کام میں استخارہ کرنا ہو، جیسے رشتے کے معاملات ہیں یا کسی کاروبار کے معاملات میں، تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں استخارے کی نیت سے، اور سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھیں، اور یہ کم از کم 3 دن یا 7 دن کریں۔ اس میں سونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بات نہ کی جائے اور سو جائے، اور پھر صبح اٹھ کر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ دل میں کیا خیال آتا ہے۔ اگر دل یہ محسوس کرے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تو اس کام سے دور ہو جائے۔ باقی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ خواب میں اگر یہ رنگ نظر آئے تو اس کے یہ معنی ہے، یہ رنگ نظر آئے تو یہ معنی ہے۔ تو دیکھیں یہ خواب ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، جو کوئی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ خواب نظر آتے ہیں، اگر نظر آتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو عام لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ استخارے کی دعا پڑھ لیں، اور پھر جو دل میں خیال آئے، جو بہتر محسوس ہو، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی استخارے کی دعا کی برکت سے نقصان نہیں ہوگا۔ میں پھر یہاں پر وضاحت کر دوں کہ نفل پڑھنا اور استخارے کی دعا پڑھ کے سونا اور سونے سے پہلے بات نہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک کاروباری شخص ہے، وہ دن میں 10-15 سودے کرتا ہے، اب اسے ایک سودا کرنا ہے اور فون پر جواب دینا ہے، تو وہ کہے کہ میں 5 منٹ کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لے، اور اول آخر درود پاک پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لے، بہتر یہ کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد وہ فون کرے۔ اگر یہ سودا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کا دل کہہ دے گا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ کرنے بھی جائے گا تو وہ کام نہیں ہو سکے گا، اور اگر بہتر ہوگا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے، لیکن لوگ اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں سے استخارے کراتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ دیا وہ آپ کا طریقہ بتایا ہوا یہ ہے کہ جس کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پنسورہ ہوتا ہے اس میں بھی استخارے کی دعا ہوتی ہے۔ آپ باہر شریعت مکتب سے یا کسی بھی مکتب سے حضرت علامہ شفیع اوقاڑوی علیہ رحمہ کی کتاب جس کا نام ہے نماز، وہ لے لیں، تو استخارے کی دعا بھی ہے، اس میں ترجمہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ نماز پوری لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز کا ترجمہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کتاب کی برکت سے نماز میں پڑھی جانے والی تمام چیزوں کے تراجم یاد ہو جائیں گے، اور اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی، کیونکہ نماز میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں اگر اس کا ترجمہ معلوم ہے تو توجہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ استخارے کے عنوان سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ باہر شریعت مسجد سے الوظیفۃ الکریمہ حاصل کر لیں،
اس میں یہ دعا لکھی ہے اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. یہ صبح و شام 7 مرتبہ جو پڑھ لے گا تو یہ دعا دن اور رات کے ہر کام کے لیے استخارہ ہے. یعنی اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ پورے دن میں اس کے فیصلے درست ہوں گے اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، وہ اس سے دور ہو جائے گا. اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. الوظیفۃ الکریمہ کتاب آپ بحر شریعت سے حاصل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اور بھی وظائف ہیں، یہ بھی پڑھیں، صبح و شام اسے 7 مرتبہ پڑھیں تو ہر کام کے لیے، پورے دن کے ہر کام کے لیے انشاءاللہ یہ استخارہ ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں فرض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا. اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں، ناجائز ہیں، ان کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا. صرف ایسے امور جو جائز ہیں، مباح ہیں، جن کے کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے اور نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے، ان کے بارے میں استخارہ کیا جاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر رشتہ آیا اور جہاں سے رشتہ آیا ہے وہ لڑکا بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اولیاء ہے، قادیانی ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ وہاں رشتہ کرنا حرام ہے. تو اب ایسے موقع پر استخارہ نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ کہے جی میں استخارہ کروں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مختلف جگہوں سے استخارہ کراتے ہیں اور وہ استخارے اتنے پاورفل ہوتے نہیں ہیں. کوئی تسبیح کا استخارہ کرتا ہے، کوئی پانی کا استخارہ کرتا ہے، کوئی پرچیوں کا استخارہ کرتا ہے. یہ سارے طریقے حدیث پاک سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیک فعل ہے. ان استخاروں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو حدیث پاک میں استخارے کا طریقہ سکھایا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ رشتہ ایک بدعقیدہ شخص کی طرف سے آیا ہے اور وہ کسی جو ہے تسبیح والے سے یا کسی اور شخص سے استخارہ کرا لیتے ہیں، اس کا رزلٹ بھی غلط ہوتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ رشتہ کر سکتے ہیں. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو کام حرام ہے اس میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا. حرام کام کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ استخارہ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں وہ کیا کام ہے. مثلا کوئی شخص کہے کہ میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کام کرنا میرے لیے درست ہے کہ نہیں. اس نے تسبیح کا استخارہ کر کے یا کوئی اور استخارہ کر کے بتا دیا جی بالکل درست ہے. اور آپ پوچھے تو صحیح وہ کیا کام کرنا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں. تو مجھے بتائیے اس کا کوئی استخارہ تھوڑی ہو سکتا ہے. سیدھا سا جواب ہے کہ حرام ہے، آپ اس کام سے اجتناب کریں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اسی طرح جب ہم دعا کریں تو دعا میں بھی عافیت مانگنی چاہیے. اے اللہ یہ کام میرے حق میں بہتری کے ساتھ عافیت کے ساتھ لکھ دے. اے اللہ مجھے یہ عطا فرما خیر و عافیت کے ساتھ. اس طرح دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کا 26واں رکوع مکمل ہوا. اس رکوع کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ